حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو باجماع اہل سنت انبیاء کے علاوہ تمام دنیا کے آدمیوں سے افضل ہیں، اور ان کا جنتی ہونا یقینی ہے کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی، بلکہ جنتیوں کی ایک جماعت کا سردار بتایا اور جنت کے دروازوں سے ان کو پکارا اور بلاوے کی خوشخبری دی، اور یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوں گے، اور اس سب کے باوجود فرمایا کرتے تھے کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، کبھی فرماتے کاش کہ کوئی گھاس ہوتا کہ جانور اس کو کھا لیتے، کبھی فرماتے کاش کہ میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے اور جانوروں کو بیٹھا ہوا دیکھ کر ٹھنڈا سانس بھرا، اور پھر فرمایا تو کس قدر لطف میں ہے کہ کھاتا ہے، پیتا ہے، درختوں کے سائے میں پھرتا ہے، اور آخرت میں تو اسے کوئی حساب کتاب نہیں، کاش کہ ابوبکر بھی تجھ جیسا ہوتا۔ رابعہ اسلمی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی بات پر بھی مجھ میں اور حضرت ابوبکر صدیق میں کچھ بات بڑھ گئی، انہوں نے مجھ کو کوئی غلط لفظ کہہ دیا جو مجھے ناگوار گزرا، فوراً ان کو خیال ہوا، مجھ سے فرمایا کہ تو بھی مجھے کہہ دے تاکہ بدلہ ہو جائے۔ میں نے کہنے سے انکار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو کہہ دو نا، ورنہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کروں گا۔ میں نے اس پر بھی جوابی لفظ کہنے سے انکار کیا، وہ تو اٹھ کر چلے گئے۔ بنو اسلم کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ یہ بات بھی اچھی بات ہے کہ خود ہی تو زیادتی کی اور خود ہی الٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کریں۔ میں نے کہا تم جانتے بھی ہو یہ کون ہیں؟ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر یہ خفا ہو گئے تو اللہ کا لاڈلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خفا ہو جائے گا، اور اس کی خفگی سے اللہ تعالی شانہ و ناراض ہو جائیں گے۔ رابعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہلاکت میں کیا تردد ہوا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور قصہ عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تجھے جواب میں اور بدلہ میں کہنا نہیں چاہیے، البتہ اس کے بدلہ میں یوں کہے کہ اے ابوبکر اللہ تمہیں معاف فرما دیں۔ فائدہ اللہ کا خوف یہ ایک معمولی ہے، معمولی سے کلمہ میں حضرت ابوبکر صدیق کو بدلہ اس قدر فکر اہتمام ہوا، اول آخر درخواست کی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے اس کا ارادہ فرمایا۔ ربیہ بدلے لے لیں، آج ہم سینکڑوں باتیں ہیں جو ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں اور اس کا خیال تک نہیں ہوتا کہ اس کا آخرت میں بھی بدلہ لیا جائے گا یا حساب کیا جائے گا۔ تو دوستو ایسا ہی ہے، ہم جیسے نادان ہوتے تو کبھی ایسا نہ کرتے۔ اللہ پاک ہمیں اس حدیث پاک کی سمجھنے کی توفیق دے۔ اس دنیا ہی میں جو حقوق العباد ہے، بندوں کے حق ہیں، وہ تو اللہ پاک خود بھی معاف نہیں فرمائیں گے جب تک وہ بندہ خود معاف نہیں کرے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں دوستو، تو اپنا کسی کے ساتھ اگر ظلم کیا ہے تو اس سے معافی طلب کر لو، نہیں تو کل قیامت والے دن ہمیں بہت زیادہ پریشانی ہوگی اس کا حق ادا کرنے کے لیے۔ اگر کسی کا حق ہمارا ہے تو اس کا حق ادا کر دیں ہم۔ تو دیکھ لیں صحابی رسول ہیں، کتنی فکر تھی ان کو، کبھی کہتے کاش میں درخت ہوتا، کاش میں مٹی کا ڈلا ہوتا، کاش میں کوئی پتھر ہوتا۔